أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی کی باتیں عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا بے شک وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا اور یعنی اس کا نفع اس کو پہنچے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، حالانکہ کہ وہ نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کل کچھ باتیں ہو گئی تھی۔ حبشی غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی، علم کی دو قسم ہیں، ایک علم کسبی اور ایک علم لدنی۔ علم کسبی کا مطلب یہ ہے کہ استاد سے جو علم حاصل کرتا ہے محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، اس کو علم کسبی کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم کسبی ہوتا ہے، استاد سے علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی استاد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر انبیاء کا استاد ہو، نبی کا بھی کوئی استاد ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ سینئر ہوگا، استاد جو ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے، تو نبی سے زیادہ کوئی سینئر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی جو ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود جو علم ہوتا تھا وہ براہ راست اللہ سے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیے، براہ راست اللہ سے علم حاصل کیا۔ اس لیے امی کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، باقی علم بہت تھا۔ تو یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندے کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں اپنے پاس سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو بھی اپنے پاس سے اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا، کوئی ان کا استاد نہیں تھا۔ ان کی بہت سی نصیحتیں ہیں، ان میں سے چند نصیحتیں قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے، 3000 نصیحتیں ان کی ہیں، 3000 نصیحتیں ان کی فارسی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ تم کو کون سی پسند ہے؟ ان میں سے ایک مجھے بہت پسند ہے، 4 باتیں فرمائی انہوں نے۔ ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ احفظ لسانک فی مجالست الناس، لوگوں کی مجلس میں جب بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آدمی تنہا ہوتا ہے تو بک بک نہیں کرتا، لیکن جب مجلس میں ہوتا ہے تو پھر اس کی باتیں شروع ہوتی ہیں، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے تو مجلس میں باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس وقت زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ کی کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو لوگوں کی مجلس میں۔
فی مجالس الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کا راستہ بتلا دیجیے، شارٹ کٹ میں نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بن جا، یعنی زبان کا کنٹرول کر لے۔ املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کر۔ ایک بات یہ فرمائے، اور دوسری بات یہ فرمائے کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ کرفیو لگا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلے گا آدمی تو حرم میں یا کسی نہ کسی کام میں واقع ہو جائے گا، تو ضرورت سے گھر سے باہر نکلے، بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ تین باتیں فرمائی، املک علیک لسانک، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ تو حضرت لقمان نے نصیحت کی پہلی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس، پہلی بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے عینیک فی بیوت الناس، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں جاوے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور خوامخواہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا آیا صوفہ، یہ فلاں چیز کتنے کی آئی۔ اب بعض مرتبہ وہ کہنا نہیں چاہتا ہے، ایسا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ آنکھیں گھمانا منع کیا گیا ہے لوگوں کے گھروں میں۔ عینیک فی بیوت الناس، فرمایا کہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حاجت پوری کرنے کی جگہ کہاں ہے اور قبلہ کدھر ہے، قبلہ پوچھ سکتے ہیں، قبلہ آپ کے گھر میں کہاں ہے، نماز پڑھنا ہو تو حاجت پوری کرنا ہے تو حاجت کی جگہ کہاں ہے، یہ دو سوال کر سکتے ہیں، باقی سوال نہ کرے کسی کے گھر جا کر۔ تیسری بات فرمائی کہ معدتک فی المائدۃ، اپنے معدہ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو دسترخوان پر۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ قلبک فی الصلاۃ، اور اپنے قلب کی حفاظت کرو نماز میں، قلب کی حفاظت کرو نماز میں۔ آدمی جو ہے نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے، پھر گھومنا شروع کرتا ہے، تو پوری دنیا میں گھوم کر 4 رکعت پوری ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کیا پڑھا ہے۔ اس کو پوچھو کہ امام نے کیا پڑھا تو اس کو پتہ نہیں، تو ایسی نماز ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قلبک فی الصلاۃ، اپنے قلب کی حفاظت کرو نماز میں، اور یہ فرمایا کہ احسان کر کے بھول جاؤ، احسان کو جٹلاؤ مت۔ بعض مرتبہ آدمی احسان کرتا ہے اور پھر اس کو جٹلاتا ہے تو اس کا ثواب چلا جاتا ہے۔ تو احسان کو جتاؤ نہیں، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو بیان مت کرو۔ اپنے کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کو بتلاؤ مت، اور کوئی برائی کرے تو اس کو بیان مت کرو۔ یہ نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اور کہا مجھے بہت پسند ہے یہ۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دانائی کی باتیں عطا فرمائی تھی اور حکمت عطا فرما کر یہ حکم دیا، وحی کے ذریعے سے تو نہیں لیکن الہام کے ذریعے، کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر
کس کو کہتے ہیں؟ شکر کیا ہے؟ شکر اور ایک ہے حمد یعنی تعریف، ایک ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں فعل ينبع عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ ایسا فعل، ایسا کام جو انعام کرنے والے کی تعظیم کی خبر دے، انعام کرنے والے کے تعظیم کی خبر دے، ایسا کام کرنا کہ جس سے منعم کی تعظیم ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے اپنے اعضاء سے ہو، فعل سے ہو، تو یہ منعم کی تعظیم ہو گئی۔ مثلا استاد ہیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی اور ثواب پہنچا دیا، تو یہ اس کا اکرام ہوا، یہ اس کا شکر ادا ہوا۔ یہ فعل اپنے اعضاء کے ذریعے سے شکر ادا کیا۔ دل سے دعا کی تو یہ، زبان سے دعا کی تو زبان سے شکر ادا ہوا، دل سے اس کا اکرام کیا، ادب باقی رکھا تو دل سے ادا ہوا۔ تو شکر ادا ہوتا ہے زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء سے بھی، اور اس کے ذریعے منعم یعنی انعام کرنے والے کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور حمد ہوتی ہے صرف زبان سے، وہ فعل، وہ حمد کی تعریف ہے، وہ ثناء باللسان علی جمیل الاختیاری نعمتاً کان و غیرہا، صرف زبان سے اچھے کلمات کہہ دینے کو تعریف کہتے ہیں۔ اس لیے شکر میں حمد داخل ہے، شکر کرے گا تو حمد بھی ہو جائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی تعریف بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ نعمت کو سمجھے، اللہ کی نعمت کو سمجھے کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، اور پھر اس کے بعد اس کا اکرام اور تعظیم کرے۔ نعمت کی تعظیم، نعمت کو سمجھنا، اس کی قدر کرنا، یہ شکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک تو آفاقی اور ایک نعمت انفس۔ آفاقی کا مطلب کیا ہے؟ آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جانوں سے باہر جو دنیا میں سب کچھ پھیلا ہوا ہے وہ سب نعمت ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں، یہ نعمت آفاقی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، 25ویں پارے میں ہے یہ کہ ہم تمہیں دکھلائیں گے نشانی ہماری قدرت کی آفاق میں اور اپنی جانوں میں، وفی انفسہم۔ ہماری جان میں کیا ہے؟ ہماری جان پوری کی پوری یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھ، کان، زبان، یہ سب نعمت ہے۔ ایک آدمی کا کینسر ہو گیا، اس نے اپنے بھائی سے فون کیا کہ آخری بار یہ آواز سن لو، اس کے بعد آواز سننے کو ملے گی نہیں، چونکہ آپریشن کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر فون رکھ دیا، تو اب یہ زبان کاٹ دی گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اب آدمی بول نہیں سکے گا، اس کے ذریعے سے آدمی بولتا ہے، تو یہ نعمت ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک عورت کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی فوراً، تھوڑی دیر میں، یعنی اچھے خاصے دیکھتے تھے اور ایک دم سے ایسا ہوا کہ آنکھ میں روشنائی نہیں ہے۔ پوچھا ڈاکٹر سے، جا کر بتلایا گیا کہ بھئی کیا ہو گیا، ایک دم یہ ایسا ہو گیا؟ کچھ ہوا نہیں، نہ گرے نہ پڑے نہ کچھ ہوا، تو کہا اندر سے گیس ختم ہو گئے، اب ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کر کے کچھ سیدھا کر کے اس میں گیس ڈالا گیا اور کہا 1 مہینے تک الٹا لیٹنا پڑے گا، سیدھا نہیں لیٹنا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں کی، جو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ تو یہ نعمت انفس ہے، 2 طرح کی نعمت، لیکن یہ تمام نعمتیں
اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ظاہری نعمت ہے، ظاہری نعمت۔ ایک باطنی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، باطنی نعمت۔ وہ نعمت یہ ہے کہ ایمان اور علم، ایمان اور علم۔ ایمان دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کا نور اندر موجود ہے، علم دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا نور اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر زبان سے بھی ادا کریں، دل سے بھی ادا کریں اور اعضاء سے بھی ادا کریں۔ دل سے، زبان سے تو شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ چنانچہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان تمام میں شکر ہی شکر ہے۔ مثلا ہم بیت الخلا جا کر آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور ایک دعا ہے غفرانک، دونوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دو دعا ہے، دونوں کو ہم ملا کر سکھایا گیا ہے مکتب میں کہ بھائی اس طرح پڑھو، لیکن یہ دو دعا ہے اصل۔ غفرانک یعنی میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بعض نے کہا کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کہ جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائے۔ دیکھو یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کھانا کھاویں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقا وجعلنا من المسلمین۔ وجعلنا مسلمین دونوں ہیں، من المسلمین بھی ہے اور وجعلنا مسلمین بھی۔ تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی تاکہ اللہ کا شکر زبان سے ادا ہو، اور دل سے ادا کرنا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اور اعضاء سے کہ کوئی گناہ کا کام ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرے، تو یہ اعضاء سے شکر ادا کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا وہ شکر اپنے ذات کے لیے ادا کرتا ہے، اس کا نفع اسی کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شخص ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کی اقسام کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب